ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے خلاف دعا کی ہے کہ ہلاک ہو جائے، تباہ ہو جائے دینار کا غلام، درہم کا غلام، یعنی کہ پیسے کا پجاری۔ ہاں، بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے بال جو ہے وہ بکھرے ہوتے ہیں، دروازوں پہ پڑے ہوئے ہیں، اللہ کی طلب اتنی زیادہ ان کے دلوں میں ہوتی ہے کہ اگر وہ اللہ کا نام لے کر قسم اٹھا دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو پورا کر دیتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین اکرام، میں ہوں جمشید سلطان، میرے ساتھ موجود ہیں فضیلت الشیخ خالد حسین گورایا صاحب۔ آج افکار و نظریات کے ایپیسوڈ میں ہم شیخ محترم سے پوچھنے جا رہے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک خفی کے متعلق فرمایا تھا، اخفا من دبیبۃ النمل، کہ چونٹی کی آہٹ سے بھی پوشیدہ یا خاموشی سے یہ انسان کے دل میں داخل ہو جاتا ہے، جسے شرک خفی کہتے ہیں۔ وہ کون سا شرک ہے اور اس شرک سے کیسے بچا جا سکتا ہے، شیخ صاحب سے ہم دریافت کرتے ہیں۔ جی شیخ صاحب۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ وبعد۔ دیکھیں، گزشتہ پروگرامز میں ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ جس میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ یہ امت شرک میں مبتلا ہو سکتی ہے، یہ کوئی بعید بات نہیں ہے۔ تو ان میں تو ہم نے یہ بات کی تھی کہ جو ظاہری اعمال شرکیاں ہیں، شرک اکبر والے، ان میں بھی مبتلا ہو سکتی ہے، اور اس کے ہم نے دلائل ذکر کیے تھے۔ اب کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جو انسان کو شعور نہیں ہوتا، لا شعوری طور پر اور غیر محسوس طریقے سے انسان ان اعمال میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور وہ اعمال جو ہے ایک لحاظ سے انسان کو شرک اصغر کے دائرے میں لے جاتے ہیں، اور شرک اصغر کا یہ تاثیر یہ ہے کہ وہ اس عمل کے اجر کو بالکل تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ جی ہاں۔ اب شرک اصغر کی ہی ایک تو صورت ریاکاری ہے، دوسری اس کی جو کیفیت ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے کسی بھی عمل کے بدلے میں، وہ عمل جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے، نیکی کا عمل ہے، بھلائی کا عمل ہے، اس عمل کو کرے اور اس عمل کے بدلے میں کوئی دنیا طلب کرے یا دنیا کی خواہش رکھے اپنے دل میں۔ مثال کے طور پہ ایک شخص ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ میں شریک ہو رہا ہے، اب اس کا مقصد ہے کہ مجھے مال غنیمت مل جائے، یا مجھے لوگ شجاع کہیں، یا مجھے لوگ میری تعریف کریں، بہادر مجھے کہیں، لیکن طلب اس کی دنیا کی ہے۔ کہہ رہا ہے کہ مجھے خواہش رکھتا ہے کہ میں اس میں اس لیے جا رہا ہوں کہ تاکہ مجھے کوئی غنیمت کا کوئی حصہ مل جائے، یا منصب مل جائے۔ اس کے علاوہ شرک کی اسی کیفیت میں یہ بھی ایک عمل، یہ بھی ایک انسان حج کر رہا ہے، مثلا عمرہ کر رہا ہے، اس میں مقصد اس کا حج عمرے سے بڑھ کر یہ دنیا کمانا ہے، یار کہ کاروبار ہے، میں مال یہاں سے لے کے جاتا ہوں وہاں بیچتا ہوں، تو وہ مقصد دنیا، کام تو نہیں کر رہا ہے، حج کر رہا ہے، عمرہ کر رہا ہے، لیکن غرض اس کی کیا ہے؟ وہ دنیا کی لالچ میں کر رہا ہے، دنیا کی طلب میں کر رہا ہے۔ کوئی شخص ہے مثال کے طور پہ تعلیم حاصل کر رہا ہے، جو شرعی تعلیم ہے، دینی تعلیم ہے۔ اب دینی تعلیم حاصل کرنے کے آپ دیکھیں کہ کئی ممالک ایسے ہیں جن میں عہدے منصب شرعی تعلیم کی اسناد پر بھی مل جاتے ہیں۔ جی ہاں۔ ٹھیک ہے، تو وہ تعلیم حاصل کر رہا ہے، دینی تعلیم، اور مقصد اس کا یہ ہے کہ میں اس سے مجھے فلاں عہدہ مل جائے، میں نے نوکری، مجھے وکالت کی چاہیے، جج کی چاہیے، شرعی جج کی نوکری چاہیے، میں اس کے لیے یہ پڑھ رہا ہوں، دین پڑھ رہا ہے، لیکن مقصد اس کا دنیاوی عہدہ ہے۔ یا وہ سمجھتا ہے کہ میں دین پڑھ کے مجھے حکومت مل جائے گی، ریاست مل جائے گی۔ تو یہ ساری کی ساری جو بھی صورتیں ہیں، اور ایک چھوٹی سے چھوٹی بھی آپ صورت اب ان دنوں میں دیکھ لیں کہ لوگ دینی پروگرام ہوتے ہیں، لوگ ان میں شرکت کرتے ہیں، اور مقصد ان کا ایک بریانی کی پلیٹ ہوتا ہے کہ یہ مقصد لے کر چلے جاتے ہیں کہ یار وہاں کھانا کھا لیں گے۔ ایک انتہائی چھوٹا سا مقصد ہے، اور کام جو ہے دینی ہے، دینی پروگرام کو اٹینڈ کرنا ہے، وہ نیت دینی پروگرام کے اٹینڈ کرنے اور اللہ کی رضا کی طلب کے لیے جو وہ جائیں وہاں،
باقی جو دنیاوی فوائد ہیں چھوٹے موٹے وہ تو انسان کو مل جاتے ہیں، انسان ان سے محروم نہیں ہوتا۔ تو نیت جو ہے خالص ہونی چاہیے، للہیت ہونی چاہیے، لوجہ اللہ، صرف اللہ کی رضا کی خاطر اگر عمل کیا گیا ہے نیک، وہی اللہ کے ہاں قبول ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر کسی دنیاوی غرض لالچ کے لیے عمل کیا گیا ہے تو وہ شرک اصغر کے زمرے میں آ جائے گا، پوشیدہ شرک جو ہے، کیونکہ اس چیز کا تعلق دل سے ہے انسان کے۔ اب کسی کو بظاہر پتہ نہیں ہے کہ یہ شخص آیا ہے کس غرض سے آیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں۔ تو یہ ایک پوشیدہ شرک ہے، دلی عمل ہے جس کے ذریعے انسان اللہ کے ساتھ شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس کے حوالے سے اس کی اللہ تعالیٰ نے جو سزا بھی ذکر کی ہے قرآن مجید میں کہ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون، کہ جو دنیا کی زینت چاہتا ہے، دنیا کی زندگی چاہتا ہے، دنیا تو میں ہم فائدہ چاہتا ہے، دنیا کا فائدہ چاہتا ہے تو ہم اس کو یہ فائدہ دے دیں گے، اس میں اس کے لیے کوئی کمی نہیں کریں گے، بھرپور فائدہ اس کو ملے گا۔ اور ایک اور آیت میں فرمایا کہ لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، آخرت میں ان کے لیے صرف آگ ہے۔ تو یہ عمل کوئی بھی دینی عمل ہو وہ اللہ کی رضا کی خاطر کیا جانا چاہیے، جیسے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ذکر بھی کیا کہ جس نے آخرت چاہی، من اراد الآخرۃ وسعی لہا، وسعی لہا سعیہا، جس کا مطلب اور تمع آخرت تھی، اللہ کی رضا تھی، اور اس کے لیے پھر اس نے کوشش بھی کی، وہو مؤمن، اور اس حال میں کہ وہ مومن تھا۔ تو ان لوگوں کی کوشش کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ان کی کوشش کی قدر کی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ جس پر عمل پر اجر دیتے ہیں اس عمل پر اجر دیتے ہیں جو صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے۔ بالکل۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے خلاف دعا کی ہے، یعنی کہ ایک دعائیہ کلمات کہیں ان کے خلاف، فرمایا کہ تعس عبد الدینار، تعس عبد الدرہم، کہ ہلاک ہو جائے، تباہ ہو جائے دینار کا غلام، درہم کا غلام، یعنی کہ پیسے کا پجاری، ہاں، چادر کا غلام، ریشمی چادروں کا غلام۔ پھر فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تعیسا وانتکسا، وہ ہلاک ہو جائے، تباہ ہو جائے اور بہتری کی طرف جائے تو اللہ تعالیٰ دوبارہ اس کو اسی مصیبت میں لوٹا دے۔ بن گیا۔ یعنی کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی سخت ناراضگی کا اظہار کیا۔ وہ کون بندہ ہے؟ فرمایا ان اعطی رضی وان لم یعط سخط، وہ بندہ جس کو دنیا مل جائے تو راضی ہے، اگر دنیا نہیں ملتی تو وہ ناراض ہوتا ہے دل میں، ٹھیک ہے۔ اور بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی روایت میں یہ بھی فرمایا کہ وَإِذَا شِيكَ فَلَن تُكِشْ، اگر اس کو کانٹا بھی چبھ جائے تو وہ اتنا عاجز ہو جائے کہ اس کو نکال نہ سکے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کے خلاف دعا ہے کہ ایک بندہ جو درہم کا غلام ہے، دینار کا غلام ہے، کپڑے کا غلام ہے، اس کا ہدف دنیا ہے، اور بلکہ جو ہدف اللہ رکھتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے ہدف رکھتا ہے، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ طوبیٰ لعبد اخذ بعنان فرسہ فی سبیل اللہ، کہ خوشخبری ہو، یعنی کہ خوش بخت ہو وہ شخص جو اپنے گھوڑے کی لگام پکڑ کر اللہ کے راستے میں سبیل اللہ میں نکل پڑتا ہے۔ اس کو اگر حراسہ میں رکھا جاتا ہے، چوکیداری پر، وہاں بھی کھڑا ہے۔ وَإِنْ كَانَ فِي السَّاقَةِ كَانَ فِي السَّاقَةِ، اگر اس کو لشکر کے بالکل آخری کونے پہ رکھا جاتا ہے، آخری بندے کے طور پر، تو وہاں بھی وہ کھڑا ہے، راضی ہے، رضامندی کے ساتھ کھڑا ہے، شہرت نہیں چاہتا، اپنے آپ کو پوشیدہ رکھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا سمجھے کہ گمنام آدمی ہے کہ کسی سے اجازت مانگتا ہے، اس کو اجازت نہیں ملتی اندر آنے کی، کسی کے سامنے جا کے سفارش کرتا ہے، لوگ اس کو جانتے نہیں، اس کی سفارش کو رد کر دیتے ہیں، اس کی بات نہیں سنتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خوشخبری ہو ایسے بندے کے لیے۔ اور ایک اور روایت میں اس کی وضاحت فرما دی اور فرمایا کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے بال جو ہے وہ بکھرے ہوتے ہیں، پاؤں جو ہے وہ غبار آلود ہوتے ہیں، دروازوں پہ پڑے ہوئے ہیں،
لیکن اللہ کے ہاں ان کا مقام وہ ہے کہ لو اقسم علی اللہ لابرہ، کہ ان کا اخلاص اتنا اعلیٰ عمدہ ہوتا ہے، اللہ کی طلب اتنی زیادہ ان کے دلوں میں ہوتی ہے کہ اگر وہ اللہ کا نام لے کر قسم اٹھا دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو پورا کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک ہے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے ساتھ تشریف فرما تھے، تو ایک شخص جو گزرا مالداروں میں سے، اچھے کپڑے پہنے ہوئے تھے، اور جب اس کا گزر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ان صحابی سے کہ یہ بتا ان کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ حریٌ ان خطب ينکح، اگر یہ منگنی کا کہیں پیغام بھیجے گا تو فوراً قبول کر لیا جائے گا، اگر یہ کسی کی سفارش کرے گا فوراً اس کی سفارش قبول کر لی جائے گی، اگر یہ کوئی بات کرے گا تو اس کی بات سنی جائے گی۔ پھر تھوڑی دیر ہوئی تو ایک فقراء مہاجرین میں سے ایک شخص کا گزر ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انہیں صحابی سے پوچھا کہ ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو اتنے غریب سادہ عام لباس میں ہیں کہ اگر یہ منگنی کا کہیں پیغام بھیجے ان کو کوئی رشتہ نہیں دے گا، اور اگر یہ کسی کی سفارش کریں کوئی ان کی سفارش نہیں سنے گا، اگر کسی کے سامنے کوئی بات کریں تو ان کی کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو جب یہ دونوں افراد پر ان صحابی نے یہ تبصرہ کیا ظاہری حیت دیکھتے ہوئے، ظاہری شکل دیکھتے ہوئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو دوسرا بندہ ہے نا جس کو تم کہہ رہے ہو کہ اگر یہ منگنی کا پیغام بھیجتا ہے اس کو کوئی رشتہ نہیں دے گا، اس کا اللہ کے ہاں مقام اتنا ہے کہ وہ جو پہلا گزر کے گیا ہے اس سے اگر پوری زمین بھر جائے نا ان جیسے لوگوں میں تو یہ ایک ان پر بھاری ہے۔ یعنی کہ یہ جو اللہ کی رضا کی خاطر، یعنی اللہ کے ہاں اس کا مقام اتنا ہے کہ یہ جو پہلا گزر کے گیا اگرچہ وہ بھی مومن ہے، اس کے بھی عمل اچھے ہیں کیونکہ اہل ایمان میں سے تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس جیسے افراد سے پوری زمین بھر جائے اور یہ اکیلا ایک طرف ہو تو اللہ کے ہاں اس کا مقام اور مرتبہ زیادہ ہے۔ تو انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہر عمل میں اللہ کی رضا مطلوب ہو، جنت کی طلب ہو، اللہ کا تقرب کا مقصد ہو، باقی جو دنیا کی چھوٹی موٹی چیزیں ہیں وہ انسان کو مل کر رہتی ہیں، تو اتنا بڑا اعلیٰ جو مقام ہے اللہ کی رضا، اس میں انسان جو ہے اپنی دنیاوی خواہش کو، دنیاوی لالچ کو، دنیاوی طلب کو اس میں شامل نہ کرے، اس سے بچ کر رہے۔ اگر ایسا کرے گا اس عمل کو کسی بھی صورت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمام شرکاء سے غنی ہوں، انا اغنی الشرکاء عن الشرک۔ تو اس میں یہ ہے کہ انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ عمل نیک جو بھی کرنا ہے وہ اللہ کی رضا کی طلب ہو، اللہ تعالیٰ کا تقرب کا انسان کو نیت ہو، باقی جو دنیاوی فوائد ہیں انسان کو ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کر دیتے ہیں، اور بلکہ اس میں اور برکت ہو جاتی ہے انسان کے لیے۔ تو اگر ہم اپنے کسی بھی عمل جو اللہ کے لیے کیا جاتا ہے اس سے کوئی دنیا کی غرض رکھیں گے تو یہ عمل جو ہے ہمارے لیے فائدے کے بجائے نقصان کرے گا اور یہ گھاٹے کا سودا بنے گا۔ حتیٰ کہ جو علم شرعی ہے، جیسے ہم دین سیکھتے ہیں، طلبہ ہیں مدارس میں دیگر، اب اس کے بارے میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص وہ علم سیکھتا ہے جو لوجہ اللہ سیکھنا چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے سیکھنا چاہیے دین علم، اگر وہ دنیا کی غرض سے سیکھتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ تو یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے، اور یہ اگرچہ خفی شرک ہے، پوشیدہ شرک ہے جو دلوں کی کیفیت ہے، لیکن اس کے نتائج بڑے جو ہے نا بھیانک ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے، انہ ولی ذلک والقادر۔ جزاک اللہ خیر۔ ناظرین کرام، ہمارا موضوع چل رہا ہے کہ کیا مسلمان شرک میں مبتلا ہو سکتے ہیں، تو ان احادیث اور ان دلائل سے شیخ صاحب نے بیان کی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسلم ہو یا کافر ہو، کوئی بھی انسان کسی بھی وقت اپنی نیت کی وجہ سے، اپنے الفاظ کی وجہ سے، اپنے عمل کی وجہ سے شرک میں مبتلا ہو سکتا ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اب نیت انسان کے اگر اللہ کے لیے ہے تو وہ توحید اور اخلاص پر ہے، اگر نیت انسان کی اللہ کے سوا کسی اور کو راضی کرنے کے لیے، کسی اور کی محبت یا اس کے دل میں جگہ پانے کے لیے ہے، اور وہ کوئی عبادت کرتا ہے اس میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنا لیتا ہے، تو یہ شرک کی ایک قسم ہے جس سے ہم سب کو بچنا چاہیے۔ انشاءاللہ نئے ایپیسوڈ میں نئے موضوع، نئے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر۔